بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، کسی عورت کے پیچھے چلے جانے کے بجائے کسی شیر کے پیچھے چلے جانا بہتر ہے، اس لیے کہ شیر پلٹ کے آیا تو جان چلی جائے گی، اور اگر عورت پلٹ کے آئی تو ایمان چلا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے ہار نہ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو، اور دیکھو جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ برا دوست کوئلے جیسا ہوتا ہے، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے، اور جب کوئلہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ مٹی سے مٹی پر اور پھر مٹی میں، تو پھر غرور کس بات کا؟ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے، جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والے کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ گڑگڑانے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ نے چاہا تبھی تم چاہو گے، جب اللہ نے چاہا تبھی تم پاؤ گے، جب تک اللہ چاہے گا نہیں تو تم چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے۔ مسجد میں داخلے مفت ہیں مگر مسجدیں خالی پڑی ہیں، کلب میں داخلہ فیس ہے مگر کلب بھرے پڑے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ لوگ مفت میں جنت جانے کے بجائے پیسے دے کر جہنم میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ منافق۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس طرح نیمبو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہیں اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی مصیبت کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا بھید نہیں چھپا سکتا وہ دوسروں کا کیا چھپائے گا؟ جس نے موقع ملنے کے باوجود ماں کی خدمت نہیں کی وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں کا مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ آج کل رشتے دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو قبول کر لینا چاہیے۔ ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو قبول کر لینا چاہیے۔ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو
قبول کر لینی چاہیے۔ غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو قبول کر لینی چاہیے۔ نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو قبول کر لینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ نعمتوں میں اضافے کی کنجی شکر ہے، علم کی کنجی اچھے الفاظ میں سوال کرنا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت ہے، کم سونا عبادت ہے، عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ اپنے منہ کا نوالا کسی بھوکے کے منہ میں ڈال دینا، اس یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات نے یہ نوالا اس کی قسمت کا میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ ایمان کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ ان تینوں کا احترام کریں، والدین، علماء کرام اور استاد۔ ان تینوں سے پرہیز کریں، شرک، بدعت اور نفاق۔ ان تینوں کو پاک رکھیں، جسم، لباس اور روح۔ ان تینوں سے پرہیز کریں، زیادہ کھانا، سونا، بولنا۔ ان تینوں کو قابو میں رکھیں، نفس، شیطان اور بیوی۔ ان تینوں کے لیے تیار رہیں، موت، جہاد اور مظلوم کی مدد۔ ان تینوں میں دیر نہ کریں، نماز، جنازے کی تدفین اور بالغ عورت کا نکاح۔ ان تینوں کو جائز استعمال کریں، نگاہ، زبان اور ہاتھ۔ ان تینوں کو ٹھیک رکھیں، بول، تول اور کول۔ ان تینوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تلاوت، ذکر اور خدمت۔ غیبت نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، غم عمر کو کھا جاتا ہے، نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ہماری زندگیاں برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہیں اور ہم نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ کسی کو آزمایا مت کرو، کیونکہ ضروریات اور مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو رب چاہتا ہے۔ نہیں کھائی ٹھوکریں اگر سفر میں تو منزل کی اہمیت کیسے جانو گے؟ اگر نہیں ٹکرائے غلط سے تو صحیح کو کیسے پہچانو گے؟ اگر کسی پر یقین کرنا ہے تو حد سے گزر جاؤ، یا تو ایک اچھا انسان ملے گا یا پھر اچھا سبق۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ ایسے آدمی کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے بچا لے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ نصیب کی تختی کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس کی لکھائی تو تبھی سمجھ میں آتی ہے
جب لکھا ہوا پورا ہونے کو ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ آپ کے پاس ایک مخصوص وقت ہے، اس لیے اسے کسی اور کی زندگی جی کر ضائع مت کرو۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔